صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ. قرآن مجید میں جا بجا اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی قدرت، اختیارات اور ربوبیت کا تذکرہ کیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ بابرکت ذات ہے، اتنی زیادہ کہ ساری کائنات کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ مالک ہے سب کا. اگرچہ دنیا میں بہت سو کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ملکیتیں تفویض کی ہیں، یہ در حقیقت امتحان ہے انسانوں کا، وگرنہ ساری کائنات کا خالق بھی وہ اکیلا ہے اور ہر چیز کا مالک بھی وہ اکیلا ہے. اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اس کی تخلیق کرنے میں کوئی شریک نہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. کوئی مت سمجھے کہ اس کے پاس اختیارات زیادہ ہو گئے، اس کے پاس دنیا کے وسائل، شان و شوکت زیادہ ہو گئی تو وہ بہت طاقتور ہو گیا اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی اختیار اور قدرت سے بے پرواہ ہو گیا. کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام سے طاقتور اور زبردست. بہت اختصار کے ساتھ اس صورت میں، اس پہلی آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور ساتھ ہی انسانوں کو توجہ دلائی. الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات کا خالق وہ ہے، مارنے والا اور زندگی دینے والا وہ تو وہی ہے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ موت و حیات پیدا اس نے کی، لیکن کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ جان لے تم میں سے اچھے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. اس کا معنی یہ ہے انسانوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعمال صالحہ کے لیے پیدا کیا. ہم عرف میں اسے بندگی کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں، اطاعت کہتے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے. یہ باقی جتنے مشاغل ہیں، مصروفیات ہیں، ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے انسان بھاگتا ہے، کوئی شک نہیں ہے ہماری ذمہ داری ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اولاد دی ہے، ان کے پیٹ کا، ان کے گزر بسر کا سامان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کچھ لوگ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہماری کفالت میں رکھے ہیں. پیرانہ سالی میں ہمارے والدین ہوں، چھوٹی عمر میں ہماری اولادیں ہوں، ان کی کفالت، ان کی نگہداشت، ان کی تربیت یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہمیں پیدا اس لیے نہیں کیا گیا کہ آپ بچوں کے پیٹ پالتے رہیں. یہ اسباب ہیں زندگی بسر کرنے کے، یہ عوامل ہیں انسانوں کو زندگی میں ایکٹیو رکھنے کے لیے. فی الحقیقت ہمیں پیدا کیا گیا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی کے لیے. اب یہاں بدیہی طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم فی الواقع اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو یہ دنیا کا نظام، یہ کاروبار پھر یہ کیوں کر چلے گا اگر ہم اس میں کردار ادا نہیں کریں گے، اگر ہم اس میں اپنا حصہ شامل نہیں کریں گے؟ اور ہم میں سے ہر بندہ تقریباً یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو دنیا کا نظام رک جائے گا، اگر میں یہ نہ کروں گا تو شاید یہ سلسلہ چل نہیں پائے گا. میرے عزیز بھائیوں، ہم سے پہلے بہت تھے جو عقل و دانش میں ہم سے آگے بڑھے ہوئے تھے، جن کے پاس اختیارات اور طاقت بہت زیادہ تھی.
اللہ ذو الجلال والاکرام نے دنیا میں شان و شوکت بہت عطا کی تھی، اور ان میں سے بہت سارے تھے جو بادی النظر میں یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کا نظام ہمارے رہین احسان ہے، اگر ہم نہیں چلائیں گے تو یہ نہیں چلے گا۔ لیکن جب اللہ ذو الجلال والاکرام نے آسمان سے پیغام اجل بھیجا، انہیں موت سے ہمکنار کر دیا گیا، وہ مر گئے، مٹی میں دبا دیے گئے، جلا دیے گئے، خاک ان کی اڑا دی گئی، لیکن دنیا کا نظام تو ایک لمحے کے لیے نہیں رکا۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين۔ وہ بہت تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر نظام نہیں چلے گا، میں بادشاہ ہوں میرے بغیر سلطنت قائم نہیں رہے گی، میں گھر کا وڈیرا ہوں میرے بغیر گھر کا سلسلہ نہیں چلے گا، میں شہر کا رہنما ہوں میرے بغیر شہر کا امن و امان قائم نہیں رہے گا، یہ نظام قائم نہیں رہے گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، باغات کے مالک، سلطنتوں کے مالک، افواج کے سلام، بہت بڑے بڑے بزنس امپائر کے مالک، وہ گئے دنیا سے، کھیتیاں کھلیان اپنے بلڈنگیں اور زر و زراعت سب چھوڑ کے چلے گئے، نہ آسمان ان پہ رویا، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، نہ زمین کے نظام پہ ان کے جانے سے کوئی فرق واقع ہوا۔ اور وہ جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے، جب ان کے لیے پیغام اجل آ گیا تو ایک لمحے کے لیے انہیں مہلت نہیں دی گئی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کا قانون ہے، ہم تو اس قانون میں استعمال ہونے والے بہت معمولی سا ایک کردار ہے، چند لمحوں کے لیے دنیا کی زندگی میں ایک ذمہ داری اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمیں تفویض کی ہے۔ ہم در حقیقت اور ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم اس کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ اسباب زمانہ، ہاں وہ جو اولین ذمہ داری ہے، تخلیق انسانی کا مقصد وحید ہے، ہم وہ پورا کر لیں، اس کے بعد جائیں زمین میں پھیلے، جو حدود و قیود اللہ نے مقرر کی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اسباب زیست حاصل کرنے کے لیے، سامان زندگی فراہم کرنے کے لیے اپنے وسائل یا اپنی توتاز مروے کار لا کے محنت ضرور کریں، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، بہت زیادہ انتھک محنت کرنے کے باوجود بھی رزق کا ذمہ اس نے لیا ہے، وہی سے آتا ہے، رزق ہمیں ہماری محنت کے نتیجے میں نہیں دیا جاتا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تم غلط سمجھ بیٹھے ہو کہ تم دنیا کے رزاق بنا کے بھیجے گئے ہو، تم نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے، تمہیں کسی کا مالک بنا کے نہیں بھیجا گیا، تمہیں دنیا میں دوسروں کو روزی پہنچانے کا ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا گیا، تم رزاق نہیں ہو، روزی پیدا کرنا، روزی کھلانا یہ تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم من يطعمون، اللہ ذو الجلال والاکرام نہیں تم سے یہ چاہتا کہ تم رزق کماؤ، تم رزق تقسیم کرنے والے بنو، تم اپنے آپ کو مالک بنا لو، رزاق سمجھو اپنے آپ کو۔ ما اريد منهم من رزق، وہ تم سے نہیں مانگتا کہ تم رزق دو، نہ اسے ضرورت ہے رزق کی، نہ تمہارے رزاق ہونے کی حیثیت میں انسانوں کو، اس کے بندوں کو ضرورت ہے تمہارے رزق کی، وہ سب کے لیے رزاق کافی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، رزاق وہ ہے، روزیاں پیدا بھی وہ کرتا ہے، انسانوں تک پہنچاتا بھی وہ ہے، ذو القوہ، یہ جتنی خلقت کائنات مخلوق موجود ہے اس سے بہت زیادہ اور بھی ہو، وہ سب کو دینے پر قادر ہے، المتین۔ اور مزے کی بات ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے، وہ تقسیم کرتا ہے، وہ پہنچاتا ہے، بلکہ وہ تو اتنا حلیم و بردبار ہے، اتنا متین اور صبر والا ہے کہ نافرمانیوں کے باوجود وہ سب کو دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ جو کچھ دنیا میں پیدا کیا گیا ہے سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ ہاں کردار ہیں ہمارے، ایک کام ہمیں سونپا گیا ہے، ہم نے تجھے 4 بچے دیے ہیں، ان کے لیے حلال طریقے سے محنت کرو، لیکن اس کا پورا شیڈیول تمہیں دے دیا گیا، یہ نہیں کہ اب بالکل بے مہار جانور کی طرح محنت کرتے پھرو، یہ اوقات اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے لیے تیرے مختص کیے ہیں،
ان اوقات میں تو صرف اس کے لیے رہے گا، تو مزدوری اس کے سامنے کرے گا، سرمسجود ہو کے رکوع و قیام میں، عبادت اور بندگی میں تو صرف اس کا اپنے آپ کو بنا کے پیش کرے گا۔ اس کے بعد پھر تو جائے گا، اس پہ توکل کر کے جائے گا، اس پہ کامل بھروسے کے ساتھ جائے گا، اس کے دین کی رہنمائی میں جائے گا، اس کی رضا کے لیے جائے گا، اور جو کچھ تجھے اس کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ، اس میں اس کا شکر ادا کرے گا اور اسے اپنی کمائی نہیں قرار دے گا، اس کی رحمت کی طرف اسے منسوب کرے گا۔ یہ قواعد دیے گئے ہیں ہمیں۔ بہت پیسہ ہے انسانوں کے پاس، بہت دولت ہے انسانوں کے پاس، دنیا کے وسائل، نعمتیں، سہولتیں، اللہ ذو الجلال والاکرام نے بے پناہ احسانات کیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے انسان ان احسانات میں اضافے کے لیے، فضول ترقی کے لیے، اس کا وقت جو خالص تھا اس کے لیے، اس کے حقوق جو ہم پہ واجب تھے، جن کی ادائیگی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اس کی وائلیشن کرتا ہے، اسے نظر انداز کرتا ہے، صرف دنیا کی ترقی کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام کا حق مارتا ہے۔ جو اللہ کا حق مارتا ہے بالآخر وہ اللہ کے بندوں کا حق مارتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم بظاہر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت دولت مند ہیں، لیکن اللہ کے کاغذات میں یہ انسان تلاش اور فقیر ہو چکا ہے۔ جو اللہ کے حقوق کا غاصب ہو، جو اللہ کے بندوں کے حقوق کا غاصب ہو، جو اللہ ذو الجلال والاکرام کے حق کا ڈاکہ مارنے والا ہو، جو اللہ کے بندوں کے حقوق کا چوری کرنے والا ہو، روپے پیسے کی کثرت اس کے امیر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دنیا اس کے لیے بد دعائیں کرتی ہے، مظاہر فطرت اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام کے کاغذات میں وہ نافرمان لکھا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج بے پناہ وسائل، نعمتیں ہونے کے باوجود عدم اطمینان، دل محبتوں سے خالی، ایک دوسرے پر اعتماد کا انتہا درجے کا فقدان، امن و امان نہیں، زندگی میں سکون نہیں، ہر بندہ اپنی سطح پر جتنے بھی مسائل کیوں نہ رکھتا ہو وہ پریشان ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے ہم اپنی زندگی کا وہ مقصد وحید بھول گئے اور ہم نے دنیا کمانے کو اپنا مقصد قرار دے لیا۔ ہاں آتے ہیں ثانوی حیثیت دے کے کبھی کبھار نماز بھی پڑھتے ہیں، ایک ہلکی پھلکی سی کوئی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اللہ توفیق دے دو تو ہفتے کے بعد جمعے کی ادائیگی کے لیے بھی آتے ہیں۔ باقی سارے معاملات، ہماری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح تو دنیا۔ جب انسانوں کی زندگی کی ترجیحات یوں تبدیل ہو جائیں، دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اطمینان تو آسمان سے آتا ہے، یہ تو اللہ ذو الجلال والاکرام کی خاص عنایت ہے۔ آپ کے پاس اربوں خربوں ڈالر کے انبار ہو دولت کے، اللہ ہے آج ابھی تک کائنات میں کوئی ایسی دکان، مارکیٹ وجود پذیر نہیں ہوئی جس میں آپ جا کے کہیں کہ یہ ساری دولت لے لو اور ایک دن کے لیے کچھ سکون اور اطمینان مجھے دے دو۔ نہیں آئی، نہیں آئے گی قیامت تک۔ روپے پیسے کے خریدنے سے آپ کو اطمینان نہیں ملے گا۔ یہ امن و سکون، یہ رحمتیں، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے فضل و احسانات، وہ جو دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انسان کی روح کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، میرے عزیز بھائیوں، وہ آسمان سے آتے ہیں اور وہ انہی کے لیے آتے ہیں جن کا رشتہ آسمان کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ ہم تو دنیا کے ہو کے رہ گئے، نہیں احساس ہوتا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے نبی سے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ دین کا کام کرتے ہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، لا محالہ آپ اس سے دل گرفتہ ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے آپ کو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی میں اور بڑھ جائیے۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ،
کثرت کے ساتھ سجدے کرنے والے بن جائیے. یہ دنیا کی پریشانیاں اور مصیبتیں اللہ ذوالجلال والاکرام دور کر دیں گے. ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. آپ سارا دن مشقت اٹھاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں, جسمانی طور پہ تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں. اس تھکاوٹ سے بچنے کا علاج اللہ جلال والاکرام نے اپنے نبی کو دیا اور نبی کے توسط سے نبی کے ماننے والی ساری امت کو دیا. ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک. اپنے رب کے نام کا تذکرہ زیادہ کیا کیجیے. تھکاوٹ کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی بندگی زیادہ کریں, اس کے دین کا کام زیادہ کریں, ذکر و اذکار زیادہ کریں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اجتماعی طور پہ نماز پڑھ لی, آپ امام ہیں, نماز پڑھا دی, امت نے اقتداء میں ادا کر لی, لیکن کچھ وقت خالص رکھیں جس کا تعلق دنیا کے ساتھ نہ رہے, جس میں کوئی آپ کے ساتھ شریک نہ ہو, آپ ہو, آپ کے رب ہو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تنہائیوں میں اللہ جلال والاکرام کے ساتھ اپنا تعلق استوار کیجئے. یہ ذہنی جسمانی کوفتوں کا, پریشانیوں کا, لوگوں کی عداوتوں کا, بہت زیادہ کام کے بوجھ کے نتیجے میں پہنچنے والی تھکاوٹوں کا, علالتوں, بیماریوں کا علاج ہے. اللہ جلال والاکرام سے کبھی تنہا ہو کے ملا کیجئے. اتنی تیز رفتار زندگی, اس قدر ازدحام ہے کاموں کا ہماری زندگی میں. میرے بھائیوں, واللہ ہے, اپنے آپ سے ذرا پوچھئے, سوال کیجئے, کتنے دن ہو گئے ہیں کبھی تنہائی میں پوری یکسوئی سے, جب موبائل کی بیل کا کوئی اندیشہ نہ ہو, بچوں کے بلانے کا کوئی انتظار نہ ہو, بیوی کے پیغام کا کوئی خدشہ اور خوف باقی نہ ہو, دنیا کے کم ہو جانے کا, دکان کے پرافٹ کے ذرا گھٹ جانے کا, لاس اٹھا لیے جانے کا کوئی ڈر ذہن سے باقی ذہن میں باقی نہ رہا ہو, اور پوری یکسوئی کے ساتھ آخرت کی فکر لے کے, جہنم سے آزادی کی خو لے کے, جنت میں داخلے کی امنگ اور ترنگ لے کے اللہ جلال والاکرام کے سامنے دامن پھیلا کے کس دن بیٹھے تھے؟ ذرا اپنے آپ سے اس کا سوال تو کیجیے. بندہ بیمار ہوتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, کبھی یہاں کبھی وہاں. اللہ نے وسائل دیے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جانا منع نہیں ہے, بیماری کی دوا کروانا حرام نہیں ہے, لیکن ہم مانتے ہیں جب بیماری لگتی ہے تو شفا وہاں سے آتی ہے. کتنا عرصہ ہو گیا, ایک رسم ہے, مولوی صاحب دعا کرتے فلاں بیمار ہو گیا, مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھایا, آپ نے آمین کہہ دیا. وہ کبھی تنہائی میں پوری یکسوئی کے ساتھ جب آپ سمجھتے ہو فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ, اب واقعتاً میرا رب کان لگا کے میری انتظار میں ہے, میں اس سے مخاطب ہوں, وہ میری سن رہا ہے, میری ہر بات کا جواب دے رہا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا ہے ہم نے اس یکسوئی کے ساتھ, اس للہیت اور خشیت کے ساتھ اپنے رب کو پکارا ہو. کتنی راتیں بیت گئی کہ ہم جانوروں کی طرح پڑھ کے سوتے رہے, کبھی اللہ ذوالجلال والاکرام سے اپنے مسائل کے حل کے لیے رابطہ نہیں کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا, اماں جی بتائیے اللہ کے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ یہ بڑی معروف حدیث ہے, ہم سب جانتے ہیں. کان خلقہ القرآن. آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ پڑھتا ہوں. فرمایا یہ قرآن اللہ کے نبی کا اخلاق ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو جیسا بنانا چاہا قرآن مجید میں, اللہ کا نبی ویسا بن گیا. وہ کہتا ہے میری بندگی کر, نبی صبح و شام بندگی کرتا ہے. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین, تہجد پڑھتا ہے, لمبے اذکار کا سلسلہ ہے, اشراق 4 کی نمازیں ہیں, ظہر کا اہتمام ہے, اور کتنے رکوع و سجود نوافل کی صورت میں, پھر عصر کے بعد پھر سے اذکار ہیں, مغرب اس کے بعد کا اپنا سلسلہ ہے, عشاء
الساجدین. اللہ کی قسم انسانی عقل حیران ہوتی ہے. دولت اللہ نے اتنی دی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے واحد سردار اور سخی ہیں جو سونے کے ٹکڑے تقسیم کرتے تھے. تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور اتنے زیادہ دولت مند، فرمایا پہاڑ سونے کے اگر مجھے اللہ دے دے تو میں 3 دن گزرنے سے پہلے اللہ کے راستے میں قربان کر دوں. اتنا زیادہ حوصلہ میرے نبی کا، اور دولت اتنی، قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی. آسمان سے اللہ نے پیغام بھیجا، میرے نبی بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ بادشاہ تو. عرض کیا اللہ نہیں، میں تیرے دین کا کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، سجدے کرنے والے بنو. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے میرے نبی سجدہ کرنے والا بن. تیری پریشانیاں، مصیبتیں. سیدہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا، فرمایا کان خلقہ القرآن، جیسے قرآن یعنی اللہ ذو الجلال والاکرام اس کلام کے توسط سے اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے نبی ویسے ہی تھے، جیسا رب نے کہہ دیا ویسا بن گئے. وہ پھر سے سوال کرتا ہے، چلیں دن کے معمولات تو ہم دیکھتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، لوگ سوالات کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، لوگ استفسار کرتے ہیں، حضور فتوے صادر کرتے ہیں. کوئی بیمار ہو گیا، بیمار پرسی کر لی، جہاد کے لیے قافلے روانہ کر دیے، دعوت کے لیے منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، درس و تدریس کے سلسلے ہیں، تبلیغ دین کے یہ سارے پروگرام ہیں. رات آپ کے حجرے میں گزرتی ہے، رات کیسے گزرتی ہے؟ اللہ اکبر. بہت ساری روایات ہیں اس مسئلہ میں. کبھی عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے اور جب کروٹ لیتے دعا پڑھتے، اٹھتے اور وضو کرتے. سیدہ بیان کرتی ہیں ہم مسواک اور پانی وضو کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار رکھتے تھے. ہم رات کے وقت ہی تیار کرتے تھے. او اہل السنہ کہلانے والے میرے بھائیوں، اہل الحدیث ہونے کا دعویٰ رکھنے والے میرے ساتھیوں، یہ سنت ہے تیرے نبی کی. رات کی تاریکی میں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے تیرے نبی کے گھر میں، میرے پیغمبر کے گھر میں رات گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتے تھے. ہوں گی آپ کی ٹینکیوں میں بھرے ہوئے پانی ہوں گے، موٹریں چلتی ہیں، گیزر لگے ہوئے ہیں، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن نیتاً شعوری طور پہ رات کون بستر پہ جاتے ہوئے یہ سوچتا ہے کیا میری مسواک موجود ہے؟ کیا وضو کے لیے پانی میسر ہے؟ کیا رات جب اللہ توفیق دے، جب آنکھ کھلے تو میں اس پوزیشن میں ہوں کہ جا کے وضو کر کے 2-4 رکعتیں ادا کر سکوں؟ سنت محض رفع الیدین کا نام نہیں ہے. سنت محض بڑے بڑے نعرے لگانے کا اور جھنڈیاں لگانے کا نام نہیں ہے. یہ بھی سنت ہے. فرمایا مسواک پانی تیار رکھتے تھے. آنکھ کھلتی اللہ کے نبی بیدار ہوتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا پڑھتے، مسواک فرماتے، وضو کرتے، تہجد شروع کر دیتے. فرماتی ہیں بسا اوقات یوں ہوتا، مختلف احادیث ہیں، میں خلاصہ عرض کرتا ہوں. 2 رکعتیں یا جتنی اللہ توفیق دیتا پڑھ لیتے اور پھر لیٹ جاتے. پھر جب جاگ آتی پھر اٹھتے، پھر سے کچھ پڑھ لیتے، پھر سو جاتے، پھر سے اٹھتے، پھر پڑھ لیتے. اور فرماتی ہیں کبھی یوں بھی ہوتا، وضو فرماتے اور نیت مان کے کھڑے ہو جاتے، مسلسل بغیر تشہد کیے 8 رکعتیں ادا کرتے. ہمیں تو عمر کتنی ہے جی؟ ماشاءاللہ جی 60 سال ہو گئے. تہجد پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟
جب رمضان آئے گا اور محمدی مسجد کے ایئر کنڈیشن چلیں گے تو اس میں کھڑے ہو کے مولوی صاحب کے پیچھے پڑھ لیں گے، اس کے علاوہ تو پوری زندگی پڑھی نہیں۔ اماں جی بیان کرتی ہیں پہلی رکعت سے لے کر 8ویں رکعت تک بغیر تشہد کے 8 رکعتیں پڑھتے، 8ویں رکعت کے بعد تشہد فرماتے اور پھر کھڑے ہو کے 9ویں رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتے اور پھر بیٹھ کے 2 رکعتیں ادا کرتے۔ اور فرماتی کبھی یوں ہوتا کہ پہلی سے لے کر 7ویں تک مسلسل پڑھتے جاتے اور 7ویں کے بعد بیٹھ جاتے، ایک ہی بار تشہد کر کے سلام پھیر دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، فرماتی ہیں کبھی یوں بھی ہوتا جب عمر بڑی ہو گئی، جسم بھاری ہو گیا، پیرانہ سالی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے، قرات بیٹھ کے کرتے، اور جب 30 یا 40 آیات کے بقدر قرات باقی ہوتی تو ہم کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں مسئلہ سمجھو، ذوق عبادت کیا ہے تیرے نبی کا؟ اس امت کی تربیت کس بات میں کی ہے؟ رات کی نماز ہے، سارا وہ مشقت ہم سے زیادہ کرتے تھے، آخر اللہ نے اسباب ان کے لیے بھی فراہمی ذمہ داری بنائی تھی، پیٹ ان کا بھی تھا، کھا کے سوتے تھے، کفالت بھی کرتے تھے۔ ایک بیوی ہے، 3 بچے ہیں، سارا دن جانور کی طرح کام کرتے ہیں، اللہ جلال والاکرام نے اولاد بھی دی تھی، 9 بیویاں تو بیک وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہی۔ بیماریاں بھی آتی تھی، احادیث کے کتب بھری پڑی ہے اس چیز سے، امہات المومنین کو بیماریاں بھی آتی تھی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آل جو آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے اللہ جلال والاکرام کی توفیق سے بیٹھتی تھی، اور دنیا کے مسائل ان کے لیے بستر بھی چاہیے تھا، ضروریات زندگی بھی چاہیے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بھی فراہم کرتے تھے، اور ڈٹ کے اللہ کے دین کی خدمت بھی کرتے تھے، سارا دن گلیوں بازاروں میں، میلوں منڈیوں میں، چوکوں چوراہوں میں، صحراؤں پتھریلے علاقوں میں پھرتے تھے، جہاد کے سفر کرتے تھے، لمبی مسافتیں مار کے لڑتے تھے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود رات کو کیفیت یہ ہوتی، آخری عمر کی بات عرض کرتا ہوں، بیٹھ کے قیام فرماتے، اور کتنی لمبی قرات ہوگی ان کی، 30 یا 40 آیات کے بقدر قرات باقی ہوتی تو کھڑے ہو کے شروع کر دیتے۔ جاؤ ذرا اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیے گا، کبھی زندگی میں کسی ایک رکعت میں آج تک ہم نے 40 آیات تلاوت کی؟ ہم بہت کیلکولیٹر زندگی بسر کرتے ہیں، اور حساب کتاب کے ماہر ہیں، ان چیزوں کا حساب کیا کرو میرے بھائیوں۔ 40 سال میری عمر ہو گئی، میں 60 سال کا ہوں، میں 70 سال کا ہوں، اتنی لمبی عمر میں اللہ کے دیے ہوئے اتنے انعامات مجھ پہ، اتنی زیادہ نعمتیں اس کی، اتنے اس نے مجھے مواقع فراہم کیے، کوئی ایک رات میری ایسی ہے جب میں نے قرات شروع کی ہو اور میں بھلا چکا ہوں کہ کوئی میرا کاروبار بھی تھا، کوئی میری دنیا بھی تھی، کوئی ٹھنڈا بستر میرے انتظار میں ہے، بیوی بچے میری انتظار میں ہے۔ اللہ سیدہ بیان کرتی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مسجود ہوتے اور اتنا لمبا سجدہ مجھے خوف لاحق ہوتا، اللہ کے نبی کہیں فوت تو نہیں ہوتے؟ میں اسی نبی کا ماننے والا ہوں، اسی کی طرف نسبتیں کرتا ہوں، انہی کے نام پہ شب معراج کے جلوس نکالتا ہوں، انہی کے نام پہ شب برات کی چراغاں کرتا ہوں، آتش بازی کرتا ہوں، یہ تماشے دین کے نام پہ ان کی نسبت سے میں سارے کرتا ہوں، لیکن میرا ان سے تعلق کتنا گہرا ہے۔ وہ آخری عمر میں، بڑھاپے اور ضعیفی کی عمر میں لمبی قرات کرتے، حتیٰ کہ 30-40 آیات کھڑے ہو کے کرتے۔ میں نے زندگی میں، جوانی میں، صحت میں جب مضبوط تھا، قوا میرے بڑے تکڑے تھے، ایک نماز ایسی پڑھی جس میں ایک رکعت میں میں نے 40 آیات کی تلاوت کی۔ ہم حساب و کتاب کرتے ہیں
مولوی صاحب نے بتایا تھا سبحان ربی العالی 3 بار سجدے میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم 3 بار سجدے میں پڑھتے ہیں۔ کبھی ایک سجدہ تیری زندگی کا ایسا ہو جب تجھے گنتی بھول چکی ہو، جب تیرا کیلکولیٹر بند ہو گیا ہو، جب حساب و کتاب کے وہ ذائچے سارے منقطع ہو چکے ہوں اور تو پڑھتا گیا نہیں تجھے حساب و کتاب رہا، کتنا پڑھ لیا، 70 بار، 700 بار، ساری رات کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ، جس میں ہم نے حساب و کتاب کے بغیر کچھ اللہ کی بندگی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں عبادت میں، نماز میں۔ پوچھا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو قرآن دیا اور سارا قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ ہے، جہاں سے چاہتے جتنا چاہتے پڑھ لیتے، آج آپ نے کیا کیا؟ ایک ہی آیت پہ ساری رات۔ اللہ اکبر۔ اور رات کی چند گھڑیاں نہیں جو موبائل کی چیٹنگ سے ہمارا دامن چھوٹے گا تو وہ چند لمحوں کے لیے کریں گے، نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ ایک آیت اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب سے دو چار کر دے تو تو اس کا حق رکھتا ہے، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو مہربان معاف کرنے والا ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ تیرا نبی تیرے لیے، اپنی امت کے لیے اس ایک آیت کی ساری رات تہجد میں تلاوت کرتا رہا۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے صبح تک پوچھا اللہ کے نبی سارا قرآن یاد تھا، ایک آیت پہ رات بتا دی؟ فرمایا ہاں، مسئلہ ایسا تھا، پریشانی ایسی تھی، ایک ہی سوال بار بار کرتا رہا، میں تو اپنی امت کے لیے اللہ سے جنت کے سودے کر رہا تھا، جہنم سے آزادیاں مانگ رہا تھا۔ بھائی وہ ہمارے لیے کرتے رہے۔ قد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ آسمان سے رب قرآن اتارتا ہے، آپ صراط مستقیم پہ ہیں۔ صراط مستقیم وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے، کوئی گناہ نہیں۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ کوئی گناہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، بات پرس کا کوئی ڈر نہیں، اس کے باوجود ساری رات ایک آیت کے ساتھ تہجد کی حالت میں اللہ کے سامنے بسر کر دی۔ وہ میرے لیے، آپ کے لیے اللہ سے مانگتے رہے، ہم اپنے لیے کتنا مانگتے ہیں؟ یہاں سوال یہ نکلتا ہے۔ کوئی زندگی کی ایک رات ایسی ہم نے بھی بتائی ہے؟ رجب آ گیا، کنڈے بھر لو، معراج کے جلسے کر لو، اور جشن کے نام پہ وہ اونٹ پٹانگ خرافات، افواہ اور بکواسات، نہ جانے کہاں سے ہم نے یہ دین بنا لیا۔ ان تقریبات کا نام عبادت نہیں ہے، ان تماشوں کا نام شریعت نہیں ہے، شریعت اطاعت کا نام ہے، شریعت پیروی کا نام ہے۔ اللہ جلال والاکرام کی اطاعت اور بندگی شریعت اس کا حکم دیتی ہے۔ اپنی مرضی کرنا، اب یوں جلوس بنا لو کہ معراج آ گیا، اب یوں کنڈے چلا لو کہ رجب آ گیا، اور اب شعبان آ گیا تو چراغاں کر لو اور آتش بازی کر لو اور پٹاخے پھوڑ لو، اس سے جنت پکی ہو گئی۔ جنت یوں ملتی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کو تربیت دے گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے، چچا زاد بھائی ہے، خواہش تھی رات کی تنہائیوں میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو ملاحظہ کروں، اللہ کے نبی کی راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں۔ عمر چھوٹی تھی، کہنے کی ہمت نہ تھی، سوسائٹی میں، معاشرے میں کوئی قدر و قیمت وقار نہیں تھا، بچہ تھا نا۔ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، سیدہ میمونہ
رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں آ گئی. آپ نے نکاح فرما لیا ان سے. ان کی خالہ تھی, عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھی. جا کے درخواست کی, میں آپ کے گھر رات ٹھہرنا چاہتا ہوں, کیا کرنا ہے؟ عرض کیا دیکھنا چاہتا ہوں خالو جان رات کیسے گزارتے ہیں. خالہ نے کہا آئیے تشریف لائیے رہیے. عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, آدھی رات ہو چکی تھی یا تھوڑا وقت باقی تھا, اٹھے, مسواک کی, وضو کیا اور تہجد شروع کر دی. لمبا وقت پڑھتے رہے. اسی رات یا دوسری رات پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. عبداللہ ابن عباس نے پانی کا برتن بھی بھر کے پیش کیا. اللہ اکبر, پہلے سے بھر کے رکھ دیا, مسواک بھی رکھ دی. میمونہ آپ نے رکھا ہے؟ حضور میں نے تو نہیں رکھا, وہ میرا بھانجا عبداللہ آپ کے چچے کا بیٹا, اس نے رکھا ہوگا. اب تصور کرتے ہیں بچوں کی تربیت یوں ہوتی ہے. جب باپ رات کو اٹھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے بیٹے کو, اور بیٹے کو پھر احساس ہوتا ہے میرا باپ رات کو اٹھ کے میرے لیے دعا کرتا ہے, میں اس کے لیے کم از کم پانی تو بھر کے رکھوں. جس باپ نے کبھی اٹھنا ہی نہیں, وہ صرف مولوی کو کہتا ہے مولوی صاحب میرے پتر واسطے دعا کر دیا. خود کبھی اللہ کے سامنے دامن پھیلایا ہی نہیں, اللہ ذو الجلال والاکرام سے خود سے کبھی مانگا ہی نہیں. عبداللہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی پھر مصلی پہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے سامنے دامن پھیلا کے کھڑے. اب میرے دل میں خیال گزرا کہ عبداللہ پیچھے بیٹھ کے ملاحظہ کرنے کا کیا فائدہ, ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اٹھے تو نبی علیہ السلام کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز یوں سر کے اوپر ہاتھ رکھا, کان سے پکڑ کے پیچھے سے گھمایا اور اپنی دائیں طرف کھڑا کر لیا. ساری رات اللہ کے نبی نماز میں رہے. عبداللہ ابن عباس بھی رسول اللہ کی رفاقت میں آپ کی اقتداء میں ساتھ. عبداللہ پانی تو نے بھرا تھا؟ حضور میں نے بھرا تھا. اللہ کے نبی نے دامن پھیلا دیا. اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اللہ یہ چند سال کا بچہ, 7-8 سال کا یا 9-10 سال کا بچہ, اللہ اسے قرآن کا عالم بنا اور دین کا فقیہ بنا. اللہ کی قسم انسانی تاریخ میں امت محمد میں عبداللہ ابن عباس سے بڑا فقیہ اور مفسر اور کوئی پیدا نہیں. یہ تہجد ہے رات کی, یہ بندگی ہے تیرے نبی کی, معمولات ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راتوں کے. شعبان آ گیا. اب آپ سوال پوچھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ امہات المومنین بیان کرتی, مختلف روایات ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ یہی شعبان ہے. حلوہ پوڑی, کھانے کھلانے کے سلسلے, وہ داستانیں جو منبر و محراب کے توسط سے آپ کو پہنچتی ہیں. اور میرے بھائیوں, ان میں سے اکثریت کا دین حنیف سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین کھانے کھلانے کا دین نہیں. ہماری بدقسمتی ہے, کبھی موسم آتا ہے تو ماحول سارا سیاہ ہو گیا, کبھی آیا تو سارے سبز رنگ میں رنگے گئے. دین ان موسموں کا محتاج نہیں ہے. فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے رکھتے تھے وہ یہی شعبان ہے. یہ فضیلت ہے اس کی, اس میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے اللہ کے نبی. اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھ لو, تقریباً نصف رمضان ہونے والا ہے, 13 یا 14 ہو گئی ہے آج. کتنے روزے آج تک ہم نے رکھے ہیں شعبان کی نسبت سے؟
सोमवार गुजरी, जुमेरात गुजरी, अय्याम बीस गए, चांद तलू होते रहे, गुरूब होते रहे, हमें कोई एहसास नहीं होता। हाँ, 11वीं 12वीं कब आएगी, मुहर्रम रबी कब आएगा, रजब शबे मिराज शबे बरात कब आएगी, ये चंद तकरीबात हमने याद की है और सारा इस्लाम इन चंद तकरीबात में हमने महसूस कर दिया। किताब व सुन्नत का दाई बैतुल हिकमा। इस्लाम तुम्हें बंदगी सिखाता है, इस्लाम तुम्हें अताअत सिखाता है, चरागान करना, आतिशबाजी करना, पटाखे फोड़ना, चुगलियां जलाना, इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम मुसलमान हो तो रोजा रखो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोजा रखते हैं। किस्मतों के फैसले, जन्नत जहन्नम के फैसले, मौत और हयात के फैसले वो हो चुके। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बच्चा अब माँ के पेट में होता है 4 माह 10 दिन का, जब उसके जिस्म में रूह फूंकी जाती है, अल्लाह लिख देता है शकी होगा, सईद होगा, मरेगा कब, कहाँ मरेगा, रिज़्क कितना दिया जाएगा, ये सारी चीजें बच्चा 4 माह 10 दिन का माँ के रहम में होता है, अल्लाह लिख देता है। ये दास्तानें हैं महज। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते अल्लाह के नबी से, हुजूर आप इतनी कसरत के साथ इस महीने में रोजे रखते हैं, शाबान में सबब क्या है? फरमाया, ज़ाका शहरुन तग़फुलुन नासु फीही अन्हु बैन रजब व रमज़ान। ये ऐसा महीना है जो रमजान से पहले रजब के बाद आता है और लोगों की अक्सरियत इसकी अफादियत से गाफिल है। मैं रोजे इसलिए रखता हूं कि मैं इसकी अहमियत जानता हूं। हुजूर इसकी अहमियत क्या है? फरमाया, वहुवा शहरुन तुरफ़अु फीही अल-अअमालु इला रब्बिल आलमीन। ये ऐसा महीना है जिसमें बंदों के अमाल, साल भर के अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। अमाल रोजाना भी पेश होते हैं, अमाल हफ्ते में 2 दिन भी पेश होते हैं, मुख्तलिफ रवायात में। एक रवायत में फजर के बाद अमाल पेश होते हैं, दूसरी रवायत में असर के बाद पेश होते हैं, एक रवायत में हर सोमवार जुमेरात को अमाल पेश होते हैं। यहाँ इस हदीस में है कि इस महीने में अमाल पेश होते हैं। मुख्तलिफ तत्वीक़ात हैं इसकी, जो रात के अमाल हैं फजर के बाद, जो दिन के अमाल हैं असर के बाद, जो 3 दिन के अमाल हैं सोमवार जुमेरात को, और जो साल भर के अमाल हैं वो इस महीने को, शाबान को, वल्लाहु आलम। और भी बहुत सारे अक़वाल हैं, हो सकते हैं। ये ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह के सामने बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं। वउहिब्बु अय्युरफ़अ अमली व अना साइम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुझे ये पसंद है कि अल्लाह की बारगाह में मेरा नाम अमाल जाए तो फरिश्ते जाके बताएं, अल्लाह तेरा बंदा रोजे की हालत में। रोजा रखें कसरत के साथ। लेकिन आखिरी बात अर्ज करता हूं कि जो हमारे यहाँ इख्तिसासात है ना, शब बरात, मुझे तो आज तक इसका नाम ही समझ नहीं आया। ये फारसी की तरकीब है। शब रात को कहते हैं बरात। एक बरात वो होती है जो शादियों पे लोगों का जुलूस, इकट्ठ, इसे फारसी में बरात कहते हैं। अगर ये अरबी का लफ्ज है तो अरबी में बरात का माना होता है बेजारी। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुशरिकीन। अल्लाह और उसके रसूल मुशरिकों से बरी। शब्बे बरात क्या तरकीब है? ये बेजारी की रात, जुलूसों की रात। शरीयत इस्लाम में किसी सही सनद के साथ ना ये तरकीब मिलती है, ना इस किस्म की किस्सा कहानियां जो सुनाई जाती हैं वो मिलती हैं। अल्लाह के नबी के दंदान मुबारक शहीद हो गए थे, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा शरीफ का नावल फरमाया था। इस रात को इसलिए हम हलवे बनाते हैं। सुभान अल्लाह। दंदान कब शहीद हुए थे? जंगे उहद में। जंगे उहद कब हुई? शव्वाल में। हमें तो नहीं पता चले, मौलवी साहब को तो हमने रखा हुआ ना ये चीजें जानने के लिए। शव्वाल में, 3 शव्वाल में। अब दंदान शहीद हुए शव्वाल में, जंग में। और अल्लाह के बंदो,
پہلے جنگ میں تو جاؤ، جا کے دندان کو شہید کرواؤ، پھر حلوے بھی کھا لینا۔ دندان رسول اللہ کے شہید ہو، حلوے ہم کھائیں، ماشاءاللہ کیا محبت کا معیار ہے یار۔ اور پورا مہینہ اس پہ جلسے بھی ہوتے ہیں، اور امت فضیلت سمجھ کے حلوے کی دیگیں پکانے کی تیاری کر رہی۔ ابھی 1.5-2 ہفتے پہلے آپ نے 27 رجب کے حلوے کھائے، اس سے پہ 1 ہفتہ پہلے 21 رجب کے حلوے کھائے۔ بھئی مطلب سارا حلوے کا ہی چکر ہے۔ دانت شہید ہوئے ہیں شوال میں، غزوہ احد میں، غزوہ سجاؤ، اللہ کے دین کے لیے میدان جہاد میں جاؤ، دانت شہید کرواؤ، پھر ہم آپ کے پیچھے حلوہ لے کے آئیں گے۔ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ، کوئی ایسی صحیح مرفوع روایت صحت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ ہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات عبادت کرتے تھے، میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں، نبی علیہ السلام تہجد پڑھتے، عبادت کرتے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں، آپ کی پنڈلیاں متورم ہو کے پھٹنے کے قریب ہو جاتی۔ حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی، کبھی غلطی نہیں آپ کرتے، اللہ نے آپ کو معاف کیا ہے، معصوم رکھا ہے، آپ یوں کیوں کرتے ہیں؟ تو میں عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے اتنا احسان کیا ہے کہ مجھے ساری کمیوں کوتاہیوں سے محفوظ رکھا، کیا وہ حق نہیں رکھتا کہ میں اس کا شکر ادا کروں؟ جس نے آپ کو جسامت دی ہے، جس نے آپ کو مسلمان بنایا، جس نے آپ کو نمازیں پڑھنے کی توفیق دی ہے، دن میں آپ نے بندگی کی، رزق حلال کمایا، اللہ نے آپ کو اولاد دی، کیا اس کا تشکر کرتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے راتوں کو نماز پڑھنا اس کا حق نہیں ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ 27 رجب کا یا 15 شعبان کا انتظار کیا جائے۔ ہر رات اللہ ذوالجلال والاکرام آسمان دنیا پہ نزول فرما ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کو خطاب فرماتے ہیں، آؤ میرا دروازہ کھلا ہے، دیر تمہاری طرف سے ہے، آؤ ملو مجھ سے اور کہو مجھ سے جو کہنا چاہتے ہو، میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک چپکے سے نکلے اور دور چلے گئے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا، اللہ کے نبی ایک باغ میں یا باغیچے میں سرمسجود تھے اور اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، میں ڈر گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے۔ کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور پوچھا، عبد الرحمن تجھے کس چیز کا خوف تھا؟ اللہ کے نبی میں تو ڈر گیا تھا، اتنی دیر سے آپ سجدے میں تھے۔ فرمایا ان جبریل آتانی فبشرنی فسجدت للہ شکرا۔ عبد الرحمن میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے ایک خوشخبری سنائی ہے، میں اس کے تشکر کے طور پہ اتنا لمبا سجدہ کر رہا تھا۔ کتنے احسانات ہیں ہم پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے، ہم شب برات کا انتظار کرتے تھے۔ کوئی میرے بھائیوں اس کی حقیقت نہیں ہے۔ آخری بات سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی۔ اللہ کے نبی نے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت جمعے کے دن کی بیان کی۔ ایک الگ موضوع ہے، میں کئی بار دلا چکا ہوں، سب سے زیادہ فضیلت والا دن، لیکن فرمایا جمعے کی رات کو فضیلت والی رات سمجھ کے اسپیشلی اس رات کی فضیلت کی وجہ سے قیام مت کرو۔ قیام کے لیے ساری راتیں ایک جیسی ہیں، جب اللہ توفیق دے کرو، اسپیشلی کہ جمعے کی رات کو قیام کرنا ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ، اور نہ اسپیشل جمعے کے دن کو فضیلت والا دن سمجھ کے اس کا روزہ رکھو۔ اختصاص کسی رات کو خاص کرنا، ہاں جو اختصاصات ہیں عشرہ ذی الحج کے ہیں، یوم النہر کا ہے، یوم عرفہ کا ہے، عاشورہ کا ہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے نبی نے بیان کر دیے، لیلۃ القدر کا ہے، یہ اختصاصات بیان کر دیے گئے۔ یہ خواہ تکلفات کا اظہار کرنا اور ان مصیبتوں میں پڑنا نہیں میرے بھائیوں۔
اس کے علاوہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی میں بسر ہونا چاہیے. ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اس کے لیے رجب و شعبان کا انتظار کیے بغیر. ہاں اگر آپ نے شعبان میں بطور خاص اعمال کرنے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.